یہ ابھی جو مل کر گئے نا، یہ کے الیکٹرک میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. دیکھیے آپ، شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، بال سنت کے مطابق، ٹخنا کھلا ہوا. یہ اللہ کی بھی بات ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ماننا ہے. بات نہ ماننا بغاوت ہے، بات نہ ماننا بغاوت ہے. آپ کے سامنے گئے نا ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر کے الیکٹرک کا. آپ سوچو ذرا، اس بار تو ماریشس کے سفر پر یہ ساتھ چلے تھے. اس سے پہلے ماریشس کے سفر میں ان کا ویزا بھی لگ گیا اور ٹکٹ بھی تیار، اور سفر سے پہلے 2 دن پہلے سی او نے بلا لیا، کہا چائنا کا ڈیلیگیشن آنے والا ہے، ہم ان کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے، مشکل ہو جائے گی، آپ رک جاؤ یہاں. کہا سر میری تو چھٹی اپروو ہو چکی ہے، میں تو نہیں رک سکتا. کہا آپ کی مہربانی ہوگی. مجھے انہوں نے بتایا، میں نے کہا یہ اس وقت دین کا معاملہ ہے، اللہ نے داڑھی کو اتنی عزت دی ہے، ماریشس بعد میں بھی چل سکتے ہو، آپ مت جاؤ. آپ کہا شیخ، میں نے کہا نہ شیخ نہ میخ، جو کہہ رہا ہوں آپ رک جاؤ. آپ اس وقت دین کی بات پہ ہے کہ یہ داڑھی والا، نمازی، رشوت نہ لینے والا، یہ اللہ کے کرم سے کام آئے گا. یہ رک گئے، اور پورا چائنیز ڈیلیگیشن تھا، پورا اس نے ڈیل کیا ماشاءاللہ. الحمدللہ چائنیز سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ ٹرانسلیٹر ساتھ میں تھا. سی او نے اتنا اس سے خوش ہوا کہ 1.5-2 سال میں پروموشن بھی ہوا اور نئی برانڈ نیو گاڑی بھی ملی اس کو. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، اللہ کتنے خوش ہوں گے. آپ سوچو نا، یہ بھی تو جوان ہے، کوئی بوڑھا تو نہیں ہے نا. اتنے پہلے ایک جس کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا کہ الیکٹرک میں ایک لڑکی بھی نہیں تھی، اب بھری بھی ہیں. اب ساری باتیں بڑی پوزیشن کی، کمرہ الگ ہے، تو چاہے گرمیاں ہو کچھ بھی ہو، دروازہ کھلا رہے گا. اور لڑکی کا کوئی کام ہے وہ پہلے اس کو فون کرے گی، کہ ٹھیک ہے میں باہر کھڑا ہوں، آپ باہر کھڑے میں آتا ہوں، اندر کمرے میں نہیں بلاتا. باہر جا کے چہرہ ادھر کر کے، ہاں بتائیے کیا بات ہے. آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ اسے محروم کر دیں گے. یہ تو قرآن پاک کا معاملہ ہے، والذین جاہدوا فینا کا معاملہ ہے، مولوی کی بات تو نہیں ہے. داڑھی رکھ لینے سے مذاق اڑائیں گے، اڑانے دو. وہ تو اللہ نے فرما دیا ولا یخافون لومۃ لائم. جو ہمارے عاشق ہے نا، مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ اللہ نے نشانی فرمائی قرآن پاک میں. کاش کہ اللہ ہمارے دل میں بھی اتار دیں. اور دوسرے لڑکیوں کے چکر میں اب بات جا کے زنا تک پہنچ جاتی ہے، اور جب لڑکی نہیں ملتی تو کتے اور سور والا کام کرتے ہیں لڑکوں کے پاس جا کر، اور یہود و نصاروں کو ڈالرز بھجوا رہے ہیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ کے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پتا تو کرو خدا کے واسطے، فتوا تو لو. یہ حاصل کرنا کیسا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اپنا وقت برباد کرنا اور وہ ٹیکنک سیکھنا، فتوا لے لو. ہم نہیں بات کرتے بھائی. اور جو فتوے کو ایک طرف رکھ کر کہتے میں اس فتوے کو نہیں مانتا، جاؤ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اس میں قرآن پاک حدیث پاک لکھی ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اس کو نہیں مانتا. پیسہ مل جائے گا نا، اور کیا ہوگا؟ قبر میں لے جائیں گے، ڈالرز اور پاؤنڈ اور ین سب قبر میں لے جائیں گے. اللہ کی محبت کی ایک ذرا سی آگ لگنے کی دیر ہے، باقی سب پلاننگ ہو چکی ہے آسمان سے پہلے کی مسلمان کی. تھوڑا سا اللہ کے عشق کی آگ لگی، اللہ کے عشق کی آگ بھڑک جائے گی. کوئی جلے گا نہیں، حرام آرزویں جل جائیں گے، حرام تقاضے جل جائیں گے. جوانی برباد کرنے کا تقاضا آ رہا ہے، عمل کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یہودی، عیسائی، ہندو یہ بھی کر لیتے ہیں. کون سا میں نے آپ نے کمال کر لیا؟ مزہ تو یہ کہ تقاضے آئیں، عمل نہ کریں، اللہ کا نور حاصل کر لیں. جس کو اللہ کا نور چاہیے ہی نہیں تو اندھیرے میں رہے گا نا. وہ تو ظلمت نہیں ظلمات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ظلمات جمع، اندھیرے، اور نور واحد. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ کسی نے کہا یہ کس طرح؟ فرمایا گناہ بہت ہوتے ہیں نا تو اندھیرے ہو گئے نا، اور اللہ کا نور تو ایک ہی ہوتا ہے نا. سورج نکلتا ہے پورے دنیا سے، اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں. دل میں اللہ کی محبت کا سورج نکلے گا تو لڑکے لڑکیاں کہاں رہیں گے؟ فیس بک، یوٹیوب کہاں رہیں گے؟ ابھی قرآن پاک حدیث سے ثابت کیا ہے کہ مزدور بھی اللہ والا بن سکتا ہے، اور بیان کرنے والا عمل نہیں کرتا یہ اللہ والا نہیں ہے. ہاں، چوکیدار بھی اللہ والا بن سکتا ہے، پنچر لگانے والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے. فرض، واجب، سنت موقعہ اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. یہ اکیلے نہیں تھے، اور الحمدللہ بیان میں بھی بہت بیٹھے تھے اس طرح کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پوچھو ان کی زندگی میں سکون، چین، ٹینشن فری زندگی ہے یا نہیں؟ اور دوسری طرف ناپاکی کی زندگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
کہتے ہیں نا ڈاکٹری کریں گے یا انجینئرنگ کریں گے تو چوائس آپ کے ہاتھ میں، یا زنا اور اس میں لگ کر اپنی زندگی برباد کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس طرح اللہ نے بھی ہمیں بتا دیا، ہماری ذمہ داری ہے ہم کس کو پسند کرتے ہیں، عشق کو یا فسق کو. عشق، اللہ تعالیٰ کے عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جہاں جائے گا قرآن پاک کے حساب سے اس کو عزت ملے گی. کیا مطلب؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. ایسا دماغ میں بٹھا دیا ہے موبائل وغیرہ نے کہ بس ٹھیک ہے ہم تو گندے ہیں، بس ہم تو اللہ والے بن نہیں سکتے. یہ نیک لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، قریب کیوں جائیں. جو قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، کیوں حقیر سمجھیں گے؟ ہمیں کیا معلوم ہمارے جنت کا فیصلہ ہے یا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کیسے کسی کو حقیر سمجھیں گے؟ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. سے کپڑے اتر گئے ذلیل ہو گیا نا. یہ دوسری طرف نکاح بھی ہے، اختیار ہمارے اختیار میں نہ کہ نکاح کریں یا زنا کریں. اللہ نے اختیار دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور گندگی گناہ سڑے ہوئے، اور تقوی اللہ کی دوستی. کسی نے پیارے شیخ سے پوچھا کہ فجور تو گندی چیز ہے نا، گناہ اور یہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے فجور فرمایا اور اللہ کی دوستی کو اللہ نے بعد میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ آپ اور ہمارے یہاں تو پائپ آئے گئے نا، چھتوں سے پائپ آ کے ڈرینیج میں چلے جاتے ہیں نا. گاؤں میں تو آج بھی پرنالے ہیں، آج بھی پرنالے ہیں. اب جیسے بارش آتی ہے کچرا آنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے ڈیزرٹ ہے، ہمارا گاؤں وہاں تھا ہے، تو ڈیزرٹ میں میٹھا پانی کہاں، تو بڑے بڑے ڈرمز کو صاف رکھتے تھے. جیسے ہی بارش آئی گند گند گند، اس کے بعد صاف پانی اسٹور کر لیتے تھے. چلتا تھا 2 3 مہینے پانی. سمجھا؟ تو دل سے جب گند نکلے گا تو تقویٰ آئے گا نا. اس لیے اللہ نے مقدم کیا، لا الہ کو اللہ نے مقدم کیا. نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. پہلے لا الہ سے اللہ نے گٹر لائن نکالنے کے لیے فرما دیا. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. وہ اس میں کون سی مشکل بات ہے آپ بتاؤ؟ وہ ناپاکی ہے وہاں. پہلے دل ہے ہی نہیں، دل تو چلا گیا. جی کیا لگے گا کسی کاروبار میں، جی کیا لگے گا کسی کاروبار میں جب دل پھنس گیا وہ زلف یار میں. یہ کیسے قرآن پاک میں دل لگے گا؟ کاروبار میں ہی دل نہیں لگے گا. ایسے ایسے نوجوانوں کا مجھے پتا ہے، بوڑھوں کا بھی پتا ہے، اپنی عمر والوں کا بھی، بوڑھے کا بھی پتا ہے، سب پتا ہے. سارے دنیا کا نہیں پتا، جو اپنی اصلاح کراتے ہیں بتاتے ہیں ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں. والد صاحب نے محنت کی کمائی، بڑی کمپنی اسٹیبلش بہترین ہو گئی، MBA کر کے آیا، سب سے پہلے بڑی عمر والوں کو نکال دیا. بابا کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کچھ نہیں بول سکتے. اس کے ٹیک اوور کر لیا نا. اس کے بعد لڑکیاں، پیسے خرچہ، کنگلا ہو گیا، کمپنی ختم ہو گئی. ایک نام نہیں لوں گا، اب نام نہیں لیتے، آٹو موبائل کمپنی. یہ 70s کی بات ہے، یہ 70s کی بات ہے. اس کے سیٹ صاحب جو ہے وہ اچھے آدمی تھے، بیٹا آ گیا، شراب اور ڈرگس اور لڑکیاں. 70s کی بات بتا رہا ہوں. اور ایسے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال پانی والے کے دوست زیادہ ہوں گے نا یار بھائی. تو دوست وہی شرابی، جواری، ڈرگس، گیمبلنگ. اس کو نشے میں پوری فیکٹری اپنے نام کرا لی انہوں نے. یہ جو دوست تھے ان کے، اگر نام لوں گا نا آٹو موبائل کمپنی کا، اچھل پڑیں گے. ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو. آج اس کا وجود بھی نہیں ہے، لیکن پتا ہوگا کہ یہ کمپنی کیا تھی. اس کے جو بہرحال جو بھی ان کے پروڈکشن تھا بہرحال. تو جب یہ فیکٹری پہنچا، سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ ہوتے رہے، یہ جاتا رہا. ایک دن فیکٹری پہنچا تو وہ بیریل جو تھا نا وہ گرا ہوا تھا. ظاہری بات ہے، اس نے ہارن دیے، جو کھولے ہی نہیں، اور ہارن دیے. گارڈ باہر نکلا، جی فرمائیے. ابے جی فرمائیے کا بچہ، فوج گالیاں دی، پہچانتا نہیں ہے. سر آپ کون ہے؟ پہچاننے کی. ابے میری فیکٹری میں تو یہ نکالتا ہوں. آپ کی فیکٹری کہاں سے؟ چیخیں نکل گئی، اس کی چیخیں نکل گئی. کہ یہ کاغذات رکھے، آپ کی فیکٹری تو آپ بتا دیں، میں تو ان کا ملازم ہوں. اس شخص کو میرے سے ایسے گزر گیا. بس 70s کی بات بتا رہا ہوں. طارق روڈ پر اور علامہ اقبال روڈ ہے، کون سا ہے بیچ میں، یہاں فوکس ویگن وہ چلاتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں بڑی گاڑیاں تھیں اس کے پاس. فوکس ویگن سیکنڈ ہینڈ میں نے خود ان کو چلاتے ہوئے دیکھا. مطلب مجھے یہ پتا چلا یہ وہی صاحب ہے. جب گاڑی نکل گئی آگے، دھکے کھاتا تھا کہ کہاں گئے دوست سارے؟ قرضہ دوں، دیکھتا ہوں کون قرضہ دیتا ہے.
یہ صرف یہود و نصارہ کو ہندوؤں کی چیزیں دیکھ کر اور اس کے بنانے کی فکر کہ ایسے ہم بن جائیں، اللہ معاف فرمائے، ہر وقت زنا ہوتا رہے. بتا بھائی یہ زندگی تلخ زندگی ہے. گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ عذاب سرمدی. اے میرے بھائی 100 میں سے اگر میں نے 99 گناہ چھوڑ دیے، ایک گناہ میں بھی اگر میں مبتلا ہوں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی. یقین کرو جس کو یہ بیان ملتے ہیں نا، نوجوان ہوں یا کوئی بھی ہوں، بڑی عمر کے بھی، کہ ہمیں تو یہی بیان چاہیے. ہم تو گناہوں کے کینسر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمیں فضائل بتا رہے ہیں. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جوش میں آ کر سیاستدان کو گالیاں دے رہے ہیں اللہ کے گھر میں ممبر پر، اور منطق فلسفے کی بات کر رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے علماء کرام کبھی جمعے کی اور پبلک کے مجمع میں مسائل نہیں بتانا. اب حضرت کا یہ جملہ آگے سر پھٹول ہو جائے گی، لوگوں کو دکھاؤ مت کہ میں اتنا بڑا جانتا ہوں، یعنی جھگڑے ہو جائیں گے. وہاں جمعے کی نماز میں کتنے مختلف لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں. کہ نہیں دیکھو بھائی، آپریشن جو ہے وہ بے ہوش کر کے کرتے ہیں یا وہ ہوش میں ہو تب کرتے ہیں؟ بے ہوش کر کے پھر اس کا چیرا لگاتے ہیں، پھر اس میں سے جو ہے وہ فنگس وغیرہ نکالتے ہیں، پھر ٹانکے لگاتے ہیں نا، پھر مرہم لگاتے ہیں، پھر پٹی کرتے ہیں نا. اور اگر جناب وہ ہوش میں ہو تو آپریشن ہوگا. ایک صاحب کا مجھے پتا ہے، پہلے واقعہ سناتا ہوں. ان کے انگوٹھے میں جو ہے وہ پس پڑ گیا، شوگر بھی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا. کہا کیسے کاٹیں گے؟ کہا آپ کو بے ہوش کریں گے پھر انگوٹھا کاٹیں گے. کہا فرمایا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا. ہوتے ہوتے انگلیاں، پیر، آخر میں یہاں تک یہ پنڈلیوں کے بیچ تک پہنچے. کب آگے تک بات جائے گی آپ کٹوا لیں بس. ڈاکٹر سب رو رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بے ہوش نہ کریں. کہا بے ہوش نہ کریں گے تو؟ کہا مجھے تسبیح دے دو ہاتھ میں. یہ کوئی 500 سال پرانے کی بات نہیں ہے. گواہ ایسے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں گے، پھر ایسے گواہ ہیں. نام بھی گواہ کا بتاتا ہوں، اس بزرگ کا نام بھی بتاتا ہوں. کہ آپ کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ تسبیح دے دو، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. جناب تسبیح پڑھتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، آنکھیں بند، ٹانگ کٹ گئی. ڈاکٹروں کی حالت خراب، پتہ نہیں استنجا کا تقاضا یا کیا حالت ہو گئی ان کی. آخر میں کہا حضرت آپریشن ہو گیا. کہا اچھا ماشاءاللہ بٹی بٹی ہو گئی. کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ کہا میں نے ایسا سمجھا کہ چونٹیاں جو ہے نا مجھے کاٹ رہی ہیں، بس اتنا سمجھا میں نے. یہ کون تھے بزرگ؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کے اجل خلفاء میں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی. گواہ کون ہے؟ مولانا فضل الرحیم صاحب محتمم. جی دوسرے گواہ کون ہے؟ قاری ارشد عبید صاحب، نائب نگران اعلیٰ اور نائب محتمم، میرے الحمدللہ اجازت یافتہ بھی ہیں. یہ انہوں نے واقعہ سنایا، جو وہاں پر گواہ ہیں انہوں نے سنایا یہ واقعہ. کیوں؟ اللہ کی یاد میں ایسے مگن. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو چلو دوسری بات بتا دیتا ہوں. لیلا مجنو گندے مقامات پہ مر گئے. لیلا مجنو کو نہیں سنبھال سکی، مجنو لیلا کو نہیں سنبھال سکا. لیلا جو ہے مجنو کے چچا کی بٹیا تھی، حضرت کا انداز ہے، چچا کی بٹیا تھی. آخر وہ چچا تنگ آ گئے کہ اب اگر مجنو آئے نا اس کی ایسے ٹھکائی لگاؤ، 10 جوتے اسٹینلیس اسٹیل کے مار کر کہو 1 یو. یہ تو پاگل کہاں رہتا ہے بھائی. وہ گھس گیا، لیلا سامنے آ گئی. وہ لیلا کو دیکھ رہا ہے، ڈنڈے جوتے لگ رہے ہیں. اب لیلا بھی دیکھ کے پاگل ہو رہی ہے. اے جی کیا یہ لیلا جو ہے وہ ہوش اڑا دیتی ہے، ہوش نہیں رہتا کہ میں ناپاک ہو رہا ہوں، اور مولا ہوش میں لے آتے ہیں کہ دوزخ کے راستے کو چھوڑیں ہم لوگ. حدیث پاک اگر ذہن میں آ جائے نا کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا، پھر سور اور کتے والا کام نہیں کرے گا لڑکے کے ساتھ. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. بدفعلی کرنے والے کتے اور سور والے کام کرنے والے، ایک لاکھ کی 6 بستیاں حضرت جبریل علیہ السلام اٹھائی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے کیونکہ عذاب دینا تھا، موت نہیں دینی تھی. آسمان تک لے گئے یہ آیت، وہاں سے اللہ نے حکم دیا پٹک دو، مر گئے سب. اس کے بعد اللہ نے پتھروں کی بارش کی ان پر. بچوں حسین لڑکوں سے امرت کہتے ہیں، بچوں اور امرت سے حسین لڑکوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. یہ ایسے بدبخت ہیں جو امریکہ کینیڈا کی طرح لڑکے کا بھی جو ہے نا وہ یہاں بھی قانون پاس کرانا چاہتے ہیں. پاس ہو جائے تو کیا ہے، اللہ کا قانون تو قیامت تک ہے. اپنے کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں پکڑ کر دوزخ سے نکال رہا ہوں، تم خود گھستے ہو اس میں جا کر. دیکھو نا سب باتیں سامنے نا.
تو لیلا کے اس میں گندے مقامات ہیں، اینڈ ریزلٹ گندے مقامات ہیں. حدیث پاک جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، زنا کرتے ہوئے مرے تو یہ سوچنا ہے، بدفعلی کرتے ہوئے مرے تو، ننگی فلم دیکھتے ہوئے مرے تو ہے جی، لڑکیوں کے ساتھ ذلیل گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے مرے تو، رشوت لیتے ہوئے مرے تو، تم لوگ جاؤ اندر دکاندار کو لگاؤ باتوں میں، پھر بیٹھتے ایک جگہ پر، وہاں پہ جوسز 1-1 لیٹر کے اور چپس اور یہ چیزیں اٹھا کے بھاگ گئے. توبہ کی پہلی شرط ہے جس کا حق مارا، چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا واپس کر دیں. ہمیں یہ محنت کرنا ہے. غیر اللہ سے کٹیں گے تو اللہ ہی تو ہوں گے بھائی. جب لا الہ ہمارا تگڑا ہوگا تو جدھر اب دیکھیں گے اللہ اللہ الا اللہ نظر آئے گا. طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ بھی کہتے ہیں ہمیں یہی بیان چاہیے تاکہ ہم گٹر لائن سے نکل جائیں، گٹر لائن سے نکل جائیں. آج کل لوگ جو ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کتنا ذکر کروں، اس سے کتنا ذکر کروں، آستے آستے غصے کے مریض ہو جاتے ہیں. بیان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک طرف ذکر ہو رہا ہے ایک طرف بیان سن رہے ہیں، دونوں کامل نہیں ہوں گے. شیخ سے پوچھ کے ذکر کرنا چاہیے. بجلی کے جھٹکے لگے ہیں لوگوں کو، بغیر گنے ہوئے پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. جو سمجھائے کہ نہیں یہ جہاں آج بھی ذکر پر بیان ہوا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا تفصیل سے بیان ہوا ماشاءاللہ. ہم تو ذکر کا بتاتے ہیں تو یہ مانتے نہیں ہیں، پھر الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، جنات چڑھ جاتے ہیں اور پھر مار داڑ غصہ اکیلے میں تنہائی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی ثابت ہے غار حرا کے بعد؟ ثابت تو بتا دو. ہم ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں ہے تنہائی. بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس نے سن لیا کہ یہ ذکر کرنے سے اللہ والے بن جائیں گے اور جوانی برباد کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ذکر کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا، پتہ ہی نہیں ہے کیا کر کیا رہے ہیں ذکر. پتہ ہی نہیں ہے کہ دل ذکر کی طرف ہے یا نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دشمن ہیں. 1,00,000 تسبیح کوئی روز پڑھ لے، ایک بد نظری کی 1,00,000 تہجد کا نور گیا، 1,00,000 تسبیح کا نور بھی گیا. جی توبہ کی برکت سے دوبارہ آ جاتا ہے. لیکن دھیان سے بیان سنو. آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ذکر نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی باتیں سنتے ہوئے، نصیحت سنتے ہوئے، پورا دھیان اس طرف ہو دل میں بات اتر جائے. لیکن مانے کون؟ پچھلے دنوں بھی ایک نوجوان آئے تھے اور نعوذ باللہ ان کو خدا نظر آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، خشکی چڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، غصہ بڑھ گیا، چڑچڑ کرنے لگے، ماں پر ہاتھ اٹھانے لگے، نعوذ باللہ ان پر وحی بھی آنے لگی، اللہ معاف فرمائے. اور یہ جو طریقہ ہے نا، سب سے بڑا ذاکر دنیا میں وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا. جی 24 گھنٹے کا ذاکر ہے جناب. شیخ ذکر بتاتے ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ. ہمارے ایک دوست جا رہے تھے پنجاب کسی جگہ، تو ایک چکر باز آدمی مل گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شیخ ذکر جلالی بتاتا ہے یا جمالی؟ یہ بتائیے آپ کا شیخ ذکر جلالی بتاتا ہے یا ذکر جمالی یا جلالی؟ فرمایا میرے شیخ نہ ذکر جلالی بتاتے ہیں نہ ذکر جمالی بتاتے ہیں، میرے شیخ ذکر اعتدالی بتاتے ہیں. ابھی آج بیان تھا یہی کہ بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، اللہ اللہ اللہ. اس وقت کیا ذکر ہے؟ اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، یہ بھی تو ذکر ہے. سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ کہا، سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہا. 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، گناہ ہو جائے توبہ کر لیتا ہے. لڑکیوں کے ساتھ وہی دوستی لگی ہوئی ہے. میری طرف دیکھنا، تصویر بھی نکال لوں نا میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ میری طرف دیکھ لیجیے گا ذرا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا دیکھو تو ننگی ٹانڈیں ہوئی، اور تو کوئی ریسرچ آفیسر ہے کیا؟ اس کو لاہور خود تجھ پر لاہور پڑ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب حاضر ہیں، جو حضرت کے ساتھ حج پر ایک صاحب گئے تھے نا، حضرت کے گھٹنے کو ایسے کر کے فرمایا، کہا کہ حضرت یہ انڈونیشیا کی لڑکیاں تو دیکھیں، موزے سفید، پجامہ سفید، اسکارف سفید، کبوتریاں لگڑیاں کبوتریاں، کیا ان کے چہرے پر نور ہے؟ دھت تیری کی نالائق، کعبے کا نور نظر نہیں آتا، یہاں بھی لڑکی کا نور نظر آ رہا ہے تجھے، حرام کام کر رہا ہے. اور شیخ بھی پھنسا رہا ہے. حضرت دیکھیے دیکھیے، وہ خود پھنسا ہوا ہے، شیخ بھی پھنسا رہا ہے. اور جا رہے ہیں ماریشس. ایسا واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا، جا رہے ہیں ماریشس. شیخ یہ دیکھیں یہ ایمریٹس ایئر لائن کی لڑکیاں دیکھیں، کیا دیکھیں؟ مل جائے گی کیا؟ لخدی لعنت بھیجیں گی وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنتیں مل گئی ہیں. اب دماغ تصویر پڑھ رہے ہیں، دماغ میں ننگی فلمیں چل رہی ہیں. یہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ ماں باپ کی بد دعا لیے ہوئے ذکر چل رہا ہے. ایک علاقے میں، یہاں نہیں کسی اور ملک میں، ایک جعلی آدمی ذکر کیسے کراتا ہے پتہ ہے؟ وہ جناب ڈنڈا ہاتھ میں لے کر الا اللہ الا اللہ
الا اللہ، ڈز کر کے مارا، لکڑا مارا، ایک ڈنڈا مارا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذکر میں ایسے مشغول ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور الا اللہ کر کے پان نکالا، منہ میں رکھا، الا اللہ. اور جس نے بتایا میں کھڑا ہوا تھا حضرت والا کے پاس، رکشا میں شیخ بیٹھا ہوا ہے، وہ گزر رہے ہیں سناٹے سے، جنگل جیسا تھا، تو وہ رکشا روکا اور پیچھے شیخ بیٹھا ہوا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، اور الا اللہ کر کے جنگل میں چلے گئے، اور شیخ بیچارہ بیٹھا ہوا ایک گھنٹے تک وہاں پر. یہ کون سا ذکر ہے؟ پھر سننا ادھر. لوگ ہنستے ہیں، یہ کوئی دین ہے؟ ایک ڈنڈا اس طرح، ایک ڈنڈا اس طرح، ایک ڈنڈا اوپر، اور اس کے بعد ٹانگیں جو ہے نا اس طرف کی، اور جسم ادھر کر لیا، الا اللہ. یار لوگ دین سے بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے بھائی بھاگیں گے نا. ذکر کس طرح کیا جاتا ہے؟ درود شریف پڑھ لیں. ہاں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. 100 دفعہ جو کلمہ شریف روز پڑھ لے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. اللہ منہ اجلا کرنے والے اعمال عطا فرمائیں گے، منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچائیں گے. جو توبہ کرتے ہیں نا، عجیب عجیب باتیں آتے ہیں، شیخ میں نے لڑکیوں سے کوئی دوستی نہیں ہے، میں صرف 3 لڑکیوں کو فجر کی نماز پر اٹھاتا ہوں. تو مؤذن ہے کیا؟ فجر کی نماز پر اٹھاتا ہوں. صبح سویرے زبان کا زنا کر دیا، بخاری شریف کا حدیث پاک کے ساتھ. آپا اٹھیے، آپا اٹھیے، ورنہ میں آگر خود اٹھاتا ہوں. ان کو یہ بھی اٹھا بھی دیں گے، ان کو تجھے پھر اللہ ہی اٹھائے گا. پھر اب دیکھو، آلتی پالتی مار کر اور اتر ہو تو اتر لگا کر لا الہ پر ہلکا دائیں طرف ہو جائیں گے کہ میرے دل سے گٹر لائن سب نکل رہی ہے، گندے خیالات، زنا سب نکل رہا ہے. اور اللہ پر تصور کریں گے، اللہ کا نور آ رہا ہے. درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. ایک طرف یہ ذکر ہے. شیخ رب العجب نے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، فلوریڈا جھیل ساؤتھ افریقہ میں، لینیزیا سے آگے، وہاں ذکر کیا. غار میں ذکر کیا حضرت نے، جنگلوں میں ذکر کیا، صحرا میں ذکر کیا، کشتی میں ذکر کیا. ساؤتھ افریقہ میں غار ہے، اس میں ذکر کیا. اور فلوریڈا جھیل کے سامنے ذکر کر کے، اے اللہ یہ گھاس، یہ پتے، یہ بطخ، یہ سامنے جھیل، اس کے قطرے قطرے کو گواہ بنائیے گا کہ ہم نے آپ کا یہاں پر نام لیا ہے. اور ایک ایئرپورٹ پہ تصویر گھما رہا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ایروسٹس پہ کیا ہوا؟ ایروسٹس پہ جناب ایک آدمی جو ہے وہ ایروسٹس آئی کا، سر ایکسکیوز میں، آپ نے مجھے بلایا؟ کہ ہم نے تو تیرے کو نہیں بلایا. سر آپ نے مجھے بلایا ہے. تصویر چل رہی ہے. ہاں، عمرے پر جا رہے ہیں نا، کہ ہم نے تو نہیں بلایا آپ کو. سر آپ نے بلایا ہے نا. اور نہیں بلایا میں نے. اچھا، آپ نے یہ جو بٹن ہے یہ دبایا تھا؟ کو تم تو بچپن کا چران دیا ہے بھائی. ہم نے دبایا تھا. کہ آپ نے بٹن دبایا، میں آ گئی. کہ او ہو تم بٹن پر آتی ہو؟ کہ ہاں. کہ میں بٹن گھر لے جاؤں؟ یہ آپ بتاؤ. اللہ معاف فرمائے. آنکھوں کا زانی ہے. اگر ہم بھی دیکھیں گے نام بیرم کو، آنکھوں کی زانی کہلائیں گے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زن العین من نظر. اسی لیے تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. ہم تعداد بڑھاتے ہیں، تعداد بڑھ جائے نہیں، تھوڑا ہو. دیکھو ہنس رہا ہے، ابھی تک ہنسی بند نہیں ہوئی تھی. لگتا ہے خود کو یاد آ گیا بٹن دبانا اپنا. اللہ تعالیٰ ہنستا ہوا رکھے بھائی. ہنسی میں مولا کی محبت مل جاتی ہے بھائی. دیکھو نا کیا پریشانی ہے. اس وقت اگر لائٹ بند ہو اور خاموشی ہو، اس کے بعد ایک آواز آئے گی، پھر دوسری آواز ہے، سب رو رہے ہیں. اب ایک نوجوان جو ہے وہ FCPS کر رہا ہے. کہاں ہے یہ؟ تو رونا دھونا ہے، اتنا اندھیرا کیا ہوا ہے بھائی. پھر پتا چلا جیب کی کٹ گئی کسی کی ہے جی. اب رمضان میں بہت سی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ہاں، سناٹا آخری دنوں میں. تو جناب جو ہے وہ کیا کہ اس نے بیچ میں گڑبڑ کرا دی جائے. کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں، بہت یاد ہے آپ کو رمضان شریف. رمضان شریف ہے، آخری دن ہے، لائٹیں بند ہیں، اور وہی پہلے خاموشی میں ایک آواز آئے گی ان کے ہی کسی تھوڑی دیر کے بعد الگ الگ روز الوداع اے رمضان، الوداع الوداع. سب داڑے مار مار کے رو رہے ہیں. کوئی فرشتہ آ جائے اس دروازے سے، روئے مت، آپ کا رونا اللہ نے قبول کر دیا.
2 مہینہ رمضان کو بڑھا دیا گیا ہے. ارے بھائی میں تو مکھن کھلا دیا تھا, زبان سلپ ہو گئی تھی. حضرت مجدد فرماتے بیوقوف جب جو دل میں ہے نہیں زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جب رمضان آئے اللہ نے قید کر دیا, جب چاند نکلا گیا آزاد ہو گئے. آزاد سانڈ والے آزاد نہیں ہے کہ جا کے عورتوں کی عید مبارک جا کہتے آپ ایک دک کرنا نا آپا جی خبر بھیجی آپا اللہ آپا آپا بولتا ہے اور پھر کھاتا ہے اس کے حسن کا پاپا, پھر مارنا چاہتا ہے چھاپا. اس کے بعد ہے بڑھاپا, پھر سخت قدم. اب اس سے بوڑھیا سے عشق کر کے دکھاؤ. یہ ارتگل والوں سے کہا مجھ سے معلوم کرو کس طرح ڈرامہ بنتا ہے. یہ جتنی عورتیں اس کو نکالو, 100 سال کی بڈھیاں لے آؤ, ہاں گال پچکے ہوئے ہوں, دانت باہر نکلے ہوں, ناک بھی بہ رہی ہو پکوڑے جیسی, آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہو, زبان سے رال نکل رہی ہو, اور ایسے اس کا چہرہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 11.25 نمبر کا چشمہ جس میں آنکھ اتنی بڑی نظر آتی ہے, اور ناک بہ رہی ہے, اور بال بڈھے گدی کے دم ہے, اور گردن جھکی ہوئی ہے ایسے ایسے. ارے چھوڑو یار ان کو, دادا اگر دادا ہی گردن ایسے چلے آؤ نہ دادی کہتی ہے نہ, ان کا معانقہ کراؤ, دادا ادھر کلٹی دادی ادھر کلٹی, ہاں لینے دینے پر ڈالو خاک, اب محبت کرو پاک ہے جی. یہ لاؤ ان لڑکی بوڑھیوں کو لاؤ, پھر دیکھتے کون دیکھتا ہے ارتگل کا ڈرامہ, نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں, تو کڑا کیسے ہوا ہے, جمیا ہی نہیں بڑا ہے. یہ لاؤ لٹھیا ہاتھ میں لے کر گردن لاتی, آئی لو یو کی بچی, ہٹو یہاں سے. اسی طرح جو نیوز چینل جو ہے وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں منہ ایسے پھاڑ پھاڑ کر. نیوز چینل کیا دیکھتا ہے, تو سن تھوڑی رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اس کی جگہ بڑھیا آ جائے, وہی بات, ناک پکوڑے جیسی ہو اور ناک بہ بھی رہی ہو, ٹشو پیپر اٹھائے پھر ناک بہ جائے. بریکنگ نیوز پولیس کا لخ دی لعنت ہوئے, بریکنگ نیوز پولیس. یہ سب ایسے ہی ہے بھائی, اور سامنے 100 بڈھے بھی ہوں ہے جی. اب پھونک مار رہا ہے تو 32 نکلی بھی باہر نکل رہی ہے جی, وہ بھی اس طرح لٹکیا لے کر آ رہا ہے جی. اور پھر ایک طرف وہ بوڑھی اور ایک طرف بوڑھا, آئی لو یو. اور کوئی کام ہی نہیں ہے, بس میسج بناؤ, مال میں جا کے پرچیاں بناؤ, موبائل نمبر لکھو, آئی لو یو, اور کوئی کام ہی نہیں ہے بس. اور دل میں تیر بھی گھسا ہوا ہوگا, اور اس میں سے قطرے بھی خون کے نکل رہے ہوں گے, اور شعر بھی لکھا ہوگا, ہم نے تیرے کو دل دیا تھا نسوار, تم نے تیرے کو دل دیا تھا دلدار سمجھ کے, تو نے پھینک دیا نسوار سمجھ کر. ایک ہی دل ہے اور سب کو دو بھائی. دل لے کے حسین زیادہ ہے, دل کس کو دے بھائی؟ ہاں جس نے دل بنایا ماں کے پیٹ میں, اس پر دل فدا کر دیں. جہاں دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی. یہاں سے ناپاکی ہے, ٹینشن ہے, ویلیم 5 ویلیم 10 ہے, اور نیکی کی زندگی پاکی ہے, ٹینشن فری زندگی ہے. نوچا ناچی وہاں نہیں ہے, کوٹا کوٹی وہاں نہیں ہے. تو مستی مست ہے اللہ کی محبت میں. کیسے؟ لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتاؤ دل میں نور محسوس ہوا یا نہیں؟ اور پہلے اللہ پر کوئی بھی جملہ تعظیمی کہنا چاہیے, جل جلالہ, یا اللہ تعالی, میں جل جلالہ کہہ رہا ہوں, واجب ہے یہ. لیکن ایک ہی جملے فرض نہیں ہے, مرضی ہے اللہ تعالیٰ کہہ دیں. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ, اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ 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 اینچی شیرین است نام, اللہ اللہ اینچی شیرین است نام, شیر و شکر می شبد جانم تمام. اللہ اللہ گناہ چھوڑ کے جب آپ کا نام لیا تو ایسا لگا جیسے دودھ میں
ٹھنڈے دودھ میں شہد اور چینی ملی آ گئی. اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام. اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا نام ہے. شیر و شکر میں عشوت جانم تمام. سبحان اللہ. گناہ چھوڑ کر ایسے تھوڑی ہے کہ گناہ نہیں چھوڑیں گے تو ذکر بھی نہیں کرے گا, ایسا تھوڑی معاملہ ہے بھائی. گناہ خود چھوٹ جائیں گے, گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس نیک مجلسوں میں آئیں, مشورہ کریں کہ جھوٹ کیسے نکلے گا, بد نظری کیسے چھوٹے گی, ماں باپ سے تمیز سے کیسے بات کریں گے, ان کی دعائیں یا بد دعائیں کیا لینا چاہیے, اور انشاءاللہ اصلاح ہوتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ گناہ چھوٹیں گے پھر ہم ذکر کریں گے, نہیں. ذکر ذاکر کو مذکور سے ملاتا ہے. اللہ 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 اللہ. جذبہ ذکر خیش مشغولم کن از کرم وز عشق معزولم کن. اے خدائی بندہ را رسوا مکن, اے خدائی بندہ را رسوا مکن, گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ جی مجھے یہاں قبر میں دنیا میں رسوا نہ کرنا, مجھے معاف کر دے. اے اللہ آپ نے جو مجھے اپنا نام لینے کی توفیق فرمائی, جذبہ ذکر خیش مشغولم مکن, جو آپ نے اس کام میں مجھے مشغول رکھا ہے نا, میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, مجھ سے یہ نعمت چھینی ہے نہیں. یہ ہے ماشاءاللہ. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. آخری بات, چونکہ کل فجر سے پہلے نکلنا ہے, پہلے ارادہ تھا کہ فجر نماز پڑھ کے پھر, لیکن اب وہاں سے دوست نے کہا کہ نہیں, یہ ایئر لائن جو ہے اس میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہوگا ورنہ وہ ڈپارچر گیٹ بند کر دیں گے. تو اس لیے بس ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیسے بھی ہم گندے ہیں, سڑے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑنا ہے, اور اب کسی کو شیخ بنا کر اس سے پوچھنا ہے کہ اب پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کلمے کو میں نے مانگا نہیں تھا آپ سے, میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مجھے سور کتا نہیں بنانا, مجھے انسان مسلمان بنانا, مجھے کلمہ دینا. اے اللہ آپ نے بغیر مانگے کلمہ عطا فرمایا ہے, اس کلمے پاک کو رگ رگ میں رچا دے, بسا دے, جما دے. اے اللہ خاتمہ بھی اس کلمے پر نصیب فرما. اے اللہ مجھ جیسے نالائق اور گندے کو آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جی جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دیجیے. بس آخری بات نصیحت کرتا ہوں, ہماری نصیحت نہیں ہے, شیخ العرب والعجم پیارے شیخ نے فرمایا, جن لڑکیوں پر مرتے ہو, ذلیل ہوتے ہو, پیسے خرچہ کرتے ہو, ایمان کھوتے ہو, یہ مر جائے گی اور پھر قبر میں جانا, قبرستان وہاں پر لکھا ہوگا انٹرنیشنل حسن میں نمبر 1 ایک لڑکی, ٹھیک ہے, چھلنا لے جانا جس سے آٹا وغیرہ چھانتے ہیں نا یا مٹی چھانتے ہیں, اور اس قبر جب انٹرنیشنل حسن نمبر 1 لکھا ہے نا, اس کی مٹی چھانو. کیا ہوگا سنیں, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. سردیوں میں 3 دن میں, گرمیوں میں 24 گھنٹے میں لاش پڑ جاتی ہے. آنکھوں سے کیڑے فٹ بال کھیلتے ہیں, دانتوں سے کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ جگہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے, دانت سڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آؤ خواہش پوری کرو نا, اب تمہارے بغیر مر جائیں گے نا, آؤ لیٹو آ کر, جسم پھول کے پھٹ جائے گا کیڑے, اور شرم کی جگہ پر 10,000 کیڑے ہوں گے. لڑاؤ عشق کبھی تم. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو کوئی مجنو ملا نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں, جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. یہ زندگی کیسی ہے جناب, اب آم کی کوئی کتنی بھی تعریف کرے, جب آم تک کھائے گا نہیں تو کیسے ہوگا, جب تک عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. میرے مہمان ابھی حیدرآباد جائیں گے تو ان کو بیچ سے راستہ دے دیں, کیونکہ دیر کریں گے تو دیر سے پہنچیں گے, جمعہ بھی پڑھانا ہے کچھ دوستوں کو, بیچ سے راستہ دے دیں, باقی وہاں موبائل جمع کر کے ٹوکن لے کر اور جلدی سے یہ کر لیں ورنہ دیر ہو جائے گی. بیچ سے راستہ کر دیں. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے, ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. کامران عزیز کون ہے جی, کامران عزیز کون ہے؟
بیٹھیں تشریف رکھیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. ماشاء اللہ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے بھائی. باقی ساتھی اپنے موبائل جمع کرا کے ٹوکن لے لیں بھائی. آصف احمد آگے آ جائیں دوستوں کو لے کر. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنایا بھائی. یہ مہمان ہیں دوسرے شہر سے آئے, ان کی نقل کوئی نہ کرے. ڈاکٹر حماد کا فون آ گیا تھا ماشاء اللہ اللہ کامیاب فرمائے اپنی رحمت سے. کتابیں دلا دی, ساتھیوں کو بلا لیں سب کو.